ویلکم بیک ناظرین. ضیاء خان غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین, اور بڑا ہی اہم سوال زیر بحث تھا. تو سر وہی سوال ہے, آپ کا جواب رہ گیا تھا, آپ نے آدھا سوال جو ہے وہ اس کا جواب دے دیا تھا. میں بس وہ آپ کے سوال کا ہی اگلا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا تھا کہ جب میں ان سے پوچھتا ہوں ان اسٹوڈنٹ سے کہ یار آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق نوکری بھی مل جائے اور جتنے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اتنی سیلری بھی مل جائے, تو آپ کا گول کیا ہے, آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہو زندگی میں؟ تو آپ یقین جانیے 3-4 باتیں ہر بندہ بتائے گا, شاید برا نہ منائیں تو میں آپ سے پوچھوں تو آپ بھی وہ بتائیں گے یار میں اچھی گاڑی چاہتا ہوں, اچھا گھر چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں دنیا بینک بیلنس ہو جائے گا, بینک بیلنس چاہتا ہوں اور سب کچھ. تو میں نے کہا ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اچھی گاڑی ہو, اچھا گھر ہو. میں اچھی گاڑی اور اچھے گھر کی طرف نہیں جاتا, میں صرف یہ کہتا ہوں اگر آپ نے چھوٹی سی گاڑی لینی ہے, پاکستان میں جو سب سے چھوٹی گاڑی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے لینی ہے, وہ 10-12 لاکھ روپے کی ہے, جو سب سے چھوٹی گاڑی ہے. اگر آپ نے اور کچھ نہیں کرنا, صرف 5 مرلے کا گھر بنانا ہے, تو 5 مرلے کا گھر بنانے کے لیے ایک مرلہ فیصل آباد میں یا فیصل آباد سے باہر جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, جس شہر میں بھی چلے جائیں, کم سے کم ایک مرلہ کہیں بھی جہاں ساری سہولیات ہوں 5-6 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے. اگر 5 لاکھ روپے مرلہ ایک ہی ہوگا تو اس کا مطلب ہے 5 مرلے کے لیے 25 لاکھ تو آپ کو وہ چاہیے. تو اس پلاٹ میں تو رہنا نہیں, اس پہ گھر بھی بنانا ہے. تو جب اس پہ گھر بنانا ہے تو اس گھر بنانے کے لیے بھی کچھ اماؤنٹ چاہیے, تو وہ کم از کم 50 لاکھ روپیہ وہ چاہیے, کم از کم لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو 25 وہ ہو گیا, 75 لاکھ روپیہ 5 مرلے کے گھر کے لیے چاہیے, 10 لاکھ روپیہ گاڑی کے لیے چاہیے, جو بندہ چاہ رہا ہے, جس کے لیے اس نے MA کیا 16 سال تک, اور اب وہ سفارش بھی کر رہا ہے, ریکویسٹ بھی کر رہا ہے, دعائیں بھی کر رہا ہے, منتیں بھی کر رہا ہے, اور پھر وہ مانگ کتنے کی رہا, 40,000 50,000 کی وہ نوکری مانگ رہا ہے. مجھے بتائیں جو 50,000 پر منتھ لے گا سر, جو کمائے گا, ارن کرے گا, وہ جب ارن کرے گا تو پھر اس میں وہ بجلی کا بل بھی دے گا, چھوٹے بہن بھائیوں کی فیس بھی دے گا, والدین کی میڈیسن بھی لائے گا, گھر کا راشن بھی لائے گا, کوئی کپڑا بھی لے گا, کوئی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوائے گا, کوئی موبائل چارج کروائے گا. آپ مجھے بتا دیں کہ وہ 50,000 میں سے پیسے اس گھر کے لیے کتنے بچا پائے گا؟ میرے خیال میں تو اس کو اب اکثر اوقات قرض بھی لینا پڑ سکتا ہے, اور وہ 20 تاریخ کو پیسے اینڈ ہو جاتے ہیں, اگلے جو 10 دن ہے وہ قرض پہ ہی گزارتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس فیملی کا حصہ ہوں, میں نے اپنے پیرنٹس کی زندگی دیکھی ہے, میں نے اپنی زندگی گزاری ہے, یہ سب کچھ ہے. تو اس نوجوان سے میں پوچھتا ہوں کہ یار پھر تیری زندگی کا مقصد کیا ہے, گول کیا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں پھر ایک مثال دے کے بات کو اپنے سننے والوں تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ہم نے بیگ پکڑا ہوا ہو اور ہم بس سٹینڈ پہ جائیں, اور بس سٹینڈ پہ جائیں اور وہاں ہر شہر کے ہاکر بھاگتے ہوئے ہماری طرف آئیں, اور وہ ہم سے آ کے پوچھیں کہ جناب لاہور جانا ہے, وہ کہے پشاور جانا ہے, وہ کہتا ہے جی کراچی جانا ہے, وہ کہتا ہے جی ملتان جانا ہے, وہ کہتا ہے جی فلاں شہر جانا ہے, اور ہم سے پوچھے بھائی آپ نے کہاں جانا ہے, اور ہم جواب میں یہ کہیں میں کتے جانا ہے. واہ. تو مجھے بتائیں کس بس کا ہاکر آپ کو گاڑی پہ بٹھائے گا؟ ہماری میجورٹی اکثریت نوجوان پڑھے لکھے, سر سادہ بندے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, پڑھے لکھے بندے کو نہیں پتا اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اس کا گول کیا ہے, وہ کرنا کیا چاہتا ہے, اور وہ جس منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے اس کے پاس پلان کیا ہے, اس کے پاس کون کون سے راستے ہیں. بالکل صحیح میں بات. نہ صرف لوگوں کو کوشش کرتا ہوں اپنے انداز سے, نہ صرف ان کو ان کی منزل کی طرف لے کے جاؤں, ان کی منزل انہیں یاد کرواؤں, انہیں بتاؤں, ان کی منزل کا تعین کرواؤں, اور اس کے بعد تعین کروانے کے بعد انہیں وہ راستے کی طرف لے کے چلیں, اور جس قابل ہیں ان کی وہ سپورٹ کرتے ہوئے انہیں ان کی منزل کی طرف لے کے چلیں. یہی پچھلے 12 سالوں سے زندگی کا مشن ہے. ایک اور سوال میرے ذہن میں یہیں سے آیا سر, جی بسم اللہ. ایک شخص بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے, بچپن سے ہی ہوتا ہے, اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس کو حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے. کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے, اور کیا ایسا وہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں؟ اچھا جی, یہ اب مختلف کیٹیگری ہے. ایک ہے چوائس, یہ چوائس کہ آپ کے پاس مواقع ہیں کیا. اچھا, ایک دوسری کیٹیگری کہ اس کا بچپن کی, ان کی آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اس کا پیشن ہے. میں اس کی مثال دوں گا. میرے ایک دوست ہیں, یہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں, پاکستان کرکٹ میں ایک بہت بڑا ان کا نام ہے. جب وہ کرکٹ ٹیم میں نہیں تھے تب ہم ان سے ملا کرتے تھے, وہ پاکستان فیصل آباد میں, اور پھر بہت سارے
وابڈا کی طرف سے اور کئی کلبز کی طرف سے وہ کھیلے, اور پھر وہ پاکستان قومی ٹیم میں بھی گئے. اور جب وہ ٹیم میں نہیں تھے تو تب وہ کوشش کیا کرتے تھے, ان کے پیرنٹس انہیں ڈانٹا کرتے تھے کہ تو دکان تے جا کپڑے دا کام کر, شیخ فیملی سے تعلق. تو وہ یہ کہتا تھا میرا کیونکہ جنون کی حد تک مجھے کرکٹ کھیلنے کا مجھے شوق ہے, تو آپ دعا کریں اور مجھے کوئی وسائل مل جائیں تو میں کاؤنٹی کھیلنے کے لیے چلا جاؤں اور پھر میں اس رینکنگ میں آ جاؤں گا, مجھے ڈومیسٹک میں میری اتنی وکٹس میری ہو چکی ہیں. تو وہ ساری چیزیں وہ ہم آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے. تو ہوا کیا کہ انہیں جب اب مواقع میسر آئے اور وہ گیا, اور پھر ان کا جو وہ جنون تھا اور پھر انہیں پلیٹ فارم مل گیا, تو وہ جب ان کا پیشن ان کا پروفیشن بن گیا تو ان کی زندگی کے وہ جو ڈریم تھے, جو خواب تھے, وہ بہت حد تک میں تو کہوں گا جو ان کے پورے ہوئے. جو یعنی کہ معذرت بات کاٹ رہا ہوں کہ لک جو ہے بہرحال ایک اہمیت کا حامل ہے. اچھا, میری جو اس 12 سالہ کریئر اور میری اسٹڈی جو ریسرچ ہے نا جی, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, اور میں نے اس 12 سالوں میں ہزارہ لوگوں سے ڈیبیٹ کی ہے, اور میں بہت سارے علماء کرام کے قدموں میں جا کے ان سے بیٹھ کے ان سے یہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور ان سے پوچھتا ہوں کیا لک کی کوئی ویلیو ہے. تو بہت سارے لوگ اس پر, میں نے بہت ساری موویز بھی دیکھی, میرے پاس بہت ساری بکس بھی میں نے اسٹڈی کی, بہت سارے دوستوں کے پاس بھی میں گیا ہوں, لیکن آپ اگر میرا نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں جی, ضیاء خان غوری لک کے بارے میں کیا کہتا ہے, میں کہتا ہوں لک کچھ نہیں ہے. اوکے. میں کہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ نے وہ قلم آپ کو اپنی لک بنانے کا دے رکھا ہے, وہ آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اگر میں اس کو استعمال نہیں کرتا اور آپ استعمال کر رہے ہیں تو دنیا کہے گی جناب کامران صاحب بڑی گڈ لک ہے ان کی جی, بڑا خوش قسمت آدمی ہیں, بڑا جناب کامیاب آدمی ہیں. اور وہ ساری چیزیں میرے پاس بھی ہیں, میں انہیں یوٹیلائز نہیں کرتا. میں کہنا ساری قسمت خراب ہے جی, ہم غریب کے گھر میں پیدا ہو گئے, بس جی اب کیا کریں, ہمیں وہ مواقع میسر نہیں آئے. ٹھیک ہے. آپ کے سامعین میں آپ کے جو لسنرز ہیں جو آج جن لوگوں کا موٹیویشن لیکچرز دیا کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی ان میں صرف مسلمس تو نہیں ہوں گے, نان مسلمز ہوں گے, ہندو, عیسائی, اور بھی بہت سے مذاہب ہیں. مسلمان کے لیے تو یہ جواب شافی ہے اور کافی ہے کہ محمد سے وفا تو نے, ٹھیک ہے. غیر مسلم اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں. جی, اور میں جب بھی یہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے شعر سناتا ہوں نا, اور بلکہ ایک میں حدیث بھی کوٹ کرتا ہوں کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اس کوٹ جب میں یہ حوالہ دیتا ہوں اسٹیج پہ تو آپ یقین جانیے جو آپ نے کویشچن کیا, میرے ذہن میں فوری طور پر یہ سوال آتا ہے. میرے سامنے بیٹھے ہوئے تو مجھے بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں, اس میں کرسچن بھی ہوتے ہیں, ہندو بھی ہوتے ہیں, سکھ بھی ہوتے ہیں. میں نے اس 12 سالہ کریئر میں ننکانہ صاحب گیا ہوں, جو مجھے انہوں نے عزت اور رسپیکٹ دی. وہاں جا کے میں نے اپنی یہ گفتگو کی اور ان کے پاس ٹھہرا. پھر میں سندھ گیا ہوں, تو سندھ کے انٹیریئر سندھ میں جا کے میں نے ان کے بہت سارے ہندوؤں کے ساتھ وہاں جا کے ان کو میں نے اپنی ساری باتیں جب شیئر کی. اور کرسچن کمیونٹی کے ساتھ تو میرا بہت سارا لنک ہے فیصل آباد میں اور سب کچھ, اور بڑی ہی وہاں مجھے وہ محبت اور پیار دیتے ہیں. تو میں یہ جملہ کوٹ کرتا ہوں کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں وہ اس شعر کے حوالے سے صرف مسلم کے لیے نہیں ہے, یعنی بحیثیت مسلمان, کیونکہ میں مسلمان ہوں تو میں مسلمان کے حوالے سے جو تعلیمات ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے رہنمائی لے کر ہی میں آگے بتاؤں گا. لیکن جو انسانیت, رب تو سب کا ہے نا جی, بالکل. تو وہ پیغام. اور میں آپ کو ایک اور بڑی خوبصورت بات بتاؤں جو میری ریسرچ ہے کہ جو چیز انسانیت کے حوالے سے نا وہ تمام مذاہب میں مشترک ہے. واہ, بے شک. تو اس میں بہت سارے میرے چاہنے والے, بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کو میں بڑا پیار کرتا ہوں, وہ ان سے اختلاف کرتے ہیں. اور لیکن مجھے جہاں جو بات جس لیول پہ جس شخص سے اچھی ملتی ہے میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں, اس کا احترام بھی کرتا ہوں, اسے مانتا بھی ہوں اور اس کو اپناتا بھی ہوں. صحیح. ایک اور بڑا ہی معاشرے کے لیے ایک اہمیت کا حامل سوال ہے, جی جی, عشق, محبت. جی جی. لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور ناکامی کی صورت میں جو نتائج ہوتے ہیں اس سے آپ بخوبی واقف ہوں گے. تو کیا کسی ایک شخص کو حاصل نہ کر پانے کی صورت میں
کیا انسان کو اس حد تک چلے جانا چاہیے کہ وہ زندگی سے ہی مایوس ہو جائے؟ ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اچھا، میں نا جی اس پہ آپ کو ایک بڑی خوبصورت سی بات سمجھانے کی کوشش کروں کہ پہلے تو یہ دیکھیے کہ عشق ہے کیا. پہلے تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. بالکل. اچھا، اور پھر ایک لفظ آپ جو استعمال کرتے ہیں محبت یعنی پیار، اس کی جو انتہا کی سٹیج ہے نا جی، اسے اہل علم لوگ عشق کے نام سے کہتے ہیں. اب آپ جو جس عشق کی بات کر رہے ہیں وہ مجازی عشق کی بات کر رہے ہیں، دنیاوی، کسی میل کی کسی فیمیل کے ساتھ، کسی فیمیل کی کسی میل کے ساتھ، اور اس میں اس کا نہ ملنا، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل بالکل، میں یہی بات کر رہا ہوں. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے نہ ملا تو پھر کیا ہو؟ ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں نا. لوگ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اپنی زندگی کو ختم کرنے کے در پہ آ جاتے ہیں. تو ایک معاشرتی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بطور ایک موٹیویشنل اسپیکر کے آپ ان کو کیا ایسی بات بتانا چاہیں گے کہ یار کچھ ہے زندگی میں، زندگی یعنی کہ اتنی عرضہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح ختم کر لیں. تو ان کو کیا ایسی چیز ہے جو ان کو زندہ رکھ سکتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جو اس عشق کی ناکامی کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں. ہاں جی بالکل، ڈس ہارٹ جو ہو جاتے ہیں، یا خودکشی کر لیتے ہیں، یا پھر وہ ایک طرح سے زندہ لاش کی طرح زندگی گزار دیتے ہیں، ان کے بارے میں. جی میں یہی اصل میں میری زندگی کا جو مشن ہے نا، جو ایسے گمراہ لوگ ہیں یا ایسے مایوس لوگ ہیں، انہی کی زندگی کو تو سہارا دینے کا میں یہ کام میں کر رہا ہوں، انہیں جگانے کا، کہ انہیں میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کے بعد زندگی ختم نہیں ہے. بالکل. ہزاروں اور بھی جو ایک یہ اصل میں پہلے میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ کے کہیں بریک کا ٹائم تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل. اچھا، تو میں آپ سے یہ بات کروں، آپ سن کے حیران ہوں گے میرا یہ جملہ، کہ یہ جو عشق والی جو بات ہم کر رہے ہیں اور جس میں وہ خودکشی کی حد تک وہ بندہ چلا جاتا ہے، اس کو کچھ یوں سمجھیے گا کہ ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے. جب چیز وہ اچھی لگ گئی تو اچھی لگنے کے بعد یہ فطرتی عمل ہے، اور اس کے نہ ملنے کی وجہ سے بندہ کوئی بھی ہو ڈس ہارٹ ہوتا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر ایک آگ لگ گئی. جب وہ اس کے اندر آگ لگ گئی تو آگ کو بجھانے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ پیٹرول چاہیے یا پانی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی پانی چاہیے. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ اب یوں سمجھ لیں کہ میرا ایک عشق فلاپ ہو گیا، میرا ایک نقصان ہو گیا، میرے اندر ایک آگ لگ گئی، میرا دل ٹوٹ گیا، میں اداس ہو گیا. تو جب اس قسم کی کیفیت میں لوگ ابرار الحق کو سنتے ہیں یا کوئی سیڈ سانگ سنتے ہیں؟ عام طور پہ تو سیڈ ہی سنتے ہیں. عام طور پہ سیڈ ہی سنتے ہیں. بالکل. اچھا، وہ خوش لوگوں میں بیٹھتے ہیں یا اداس لوگوں میں بیٹھتے ہیں؟ اداس میں بیٹھتے ہیں. اداس لوگوں میں بیٹھتے ہیں. اچھا، اب میری ان کڑیوں کو ملاتے جائیے گا ساری چیزوں کو. وہ زیادہ ہلے گلے والے ماحول میں رہتے ہیں یا علیحدگی میں تنہائی پسند میں رہنا چاہتے ہیں؟ تنہائی میں. اب اس کو یوں سمجھ لیجئے گا کہ جو خوشی ہے وہ ٹھنڈا پانی ہے، اور جو دکھ ہے وہ ایک آگ ہے. واہ. ٹھیک ہے. اور بلکہ وہ غالباً فراز کا شعر مجھے یہاں پہ، ان کو دونوں میرے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں، دونوں کو دیکھ کے مجھے وہ یاد آ گیا کہ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر دو. غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر دو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں. میں اس کو اب شراب نہیں کہنے لگا، میں یوں کہنے لگا ہوں غم دنیا کا جو آگ ہے اس کو، اور جو یار کی آگ ہے، آگ کو آگ میں شامل کر دو، یہ بجھے گی کہ بھانبڑ بنے گا؟ ڈیفینیٹلی بڑھے گا. جب آگ کو آگ کے ساتھ ملائیں گے تو وہ آگ بڑھے گی. ہم کیا کرتے ہیں سر، جب ہمارے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہم سے کچھ چھن جاتا ہے، ہمیں اداسی ہوتی ہے، تو ہم سیڈ سانگ سنتے ہیں. مجھے کہنے دیجئے، ہم اس آگ پر پانی نہیں ڈالتے، ہم اس پر پیٹرول ڈالتے ہیں. تو جب ہم اس پر پیٹرول ڈالتے ہیں تو وہ آگ بھڑکتی ہے، وہ اتنی بھڑکتی ہے کہ بندہ خودکشی تک چلا جاتا ہے. بالکل، بہت اچھی آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے. تو یہ میں لوگوں تک یہی بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ جو بھی زندگی میں کوئی دکھ آیا، اور میں اس کو کچھ اس انداز سے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ وہ جو دکھ ہے، مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ لوگوں کو میری بات ہضم نہیں ہوگی، وہ جو دکھ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے
وہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ میں اکثر ایک بات حدیث سے قدسی اور وہ میں شیئر کرتا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ بے شک۔ یار آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل ایک گھر میں چھوٹا بچہ روزہ رکھ لیتا ہے، آج کل رمضان چل رہا ہے، بچہ روزہ رکھ لے تو وہ چھوٹا بچہ روزہ رکھ لے تو ماں کیا کرتی ہے؟ سارا دن خیال رکھتی ہے اس کا، سارا دن اس کے پیچھے پیچھے رہتی ہے، خیال رکھتی ہے، دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے، وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ انہیں کیا ہوا ہے، اتنی فکر کرتی ہے۔ وہ ذات جو خالق اور مالک ہے، جو بنانے کے بعد، اس مخلوق کو بنانے کے بعد پھر اسے کہتا ہے کہ میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اب اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی وہ ذات، کیا وہ اس بندے کو جان بوجھ کے تکلیف دے گی؟ میرا یہ نقطہ نظر ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ ایسا قطعاً نہیں۔ ہاں، اللہ نے اس انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ اب وہ اپنی مرضی پہ آ کے جب وہ اپنا نقصان کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار پھر وہ خود ہے۔ ذمہ دار وہ خود ہے۔ اچھا سر، اب ذرا مزید ذاتی نوعیت کا سوال میں کرنے لگا ہوں۔ آپ نے جیسا کہ کہا کہ بڑی رنگین زندگی گزاری ہے اور آپ کے اندر کا جو بچہ ہے وہ ہمیشہ زندہ رہا ہے، محبت تو ہوئی ہوگی؟ میں کہتا ہوں جس کو محبت نہیں ہوتی وہ انسان ہی نہیں ہے۔ واہ۔ محبت، حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے خوبصورت جذبہ ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ واہ۔ اور میں آپ نے شاید مجھ سے سوال یا آپ کے ذہن میں ہوگا یا نہیں کیا، تو میں آپ کو اپنا نقطہ نظر آج بتانے لگا ہوں۔ ایک کنسیپٹ آپ نے موویز سے لیا ہوگا، میں نے بھی سنا، بچپن سے سنا، اور ہم کیونکہ کئی 100 سال ہندوؤں کے ساتھ رہ کے آئے ہیں تو وہاں ایک تعلیمات ہے اور اسلام کی ایک اپنی تعلیمات ہے اور رہن سہن ہے اور مختلف مذاہب کے حوالے سے۔ میں آج آپ کو اپنی یہ فیلنگ بتانے لگا ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ اوکے۔ میں کہتا ہوں محبت آپ کو 1000 مرتبہ ہو سکتی ہے، اور 1000 مرتبہ ہونا یہ ایک جذبہ ہے یار، یہ جذبہ ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے اگر کسی اور سے محبت ہے تو اس محبت ہونے میں کیا برائی ہے؟ یہ تو فلمی ڈائلاگ ہے کہ نہیں جی محبت ایک نہ ہی ہوتی ہے۔ آپ کو کتنی ہوئی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہر روز محبت ہوتی ہے۔ نہیں، مجھ سے اور میری کیمرہ ٹیم کے علاوہ جی جی، اگر ہم بات کریں روایتی محبت کی، روایتی محبت کی اگر بات کریں جی جی، تو وہ کتنی ہوئی ہے آپ کو؟ مجھے بہت سو سے ہوئی، بہت سی ہوئی۔ بہت محبت۔ کسی میں کامیاب بھی ہوئے؟ جی، ہر محبت میں میں کامیاب ہوں، اور میری زندگی کی خوبصورتی یہ ہے واہ، کہ ہر محبت میں میں کامیاب ہوں۔ بالکل درست۔ محبت جو ہے یہ ناظرین آپ بھی سن لیجئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ بہت عمدہ آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور یہ جو آپ نے مثال دی، یعنی کہ جو لوگ ناکامی کے بعد جن چیزوں کی طرف آتے ہیں وہ چیزیں پانی نہیں ہوتی، وہ بلکہ پیٹرول ہوتی ہیں۔ تو ایسی چیزیں ہمیں چاہیے جو کہ پانی کا کام کریں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اچھے لوگوں، خوش مزاج لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور اچھی موسیقی کو پر امید فضا میں بیٹھنا۔ تو بلا شبہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو جو ہے ان باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ایک دن ایک شخصیت، جس میں آپ سماعت کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے ضیاء خان غوری صاحب۔ تو اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔